ہم لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گاؤں گئے تھے۔ وہاں ہمارا ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں ہمیں بہت سکون ملتا تھا، لیکن یہ گاؤں بہت زیادہ ویران تھا۔ رات کا ٹائم، یہاں جو رات کا منظر تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ عجیب عجیب جانوروں کی آوازیں آتی تھی اور گاؤں میں ہر ایک گھر دوسرے گھر سے کافی بہت بڑے فاصلے پر تھا۔ ہم لوگ رات کے ٹائم بہت ڈرتے تھے۔ ایک رات ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہاں پڑوسیوں کے گھر جائیں اور وہاں تھوڑی سی دوستیاں بنائیں تاکہ ہمارا وقت پاس ہو جائے۔ اسی طرح صبح ہمیں بات کر رہے تھے اور اس بات پر عمل کرنے والے تھے کہ ہمارے گیٹ پہ بیل بجا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک پڑوسی آئی ہوئی ہے۔ اس نے خود بتایا کہ میں آپ لوگوں کی پڑوسی ہوں، لیکن ہمارے گھر میں 2-3 افراد نے کہا کہ یہ جس گھر سے آئی ہے رات کو یہ ہمیں ٹاٹا بھی کر رہی تھی اس گھر سے۔ ہم نے انہیں چائے پیش کیا، وہ چائے پینے لگی، لیکن جیسے اس نے پیالے پہ منہ لگایا اس نے دوبارہ منہ نہیں اٹھایا۔ ہم لوگ کافی خوفزدہ تھے اور اس کی طرف دیکھ رہے تھے، حیران بھی تھے کہ آخر وہ سانس کیوں نہیں لے رہی، اسے کچھ جھٹکا وغیرہ تو نہیں آیا۔ پھر اسی طرح 1 گھنٹہ گزر گیا، ہم سب خاموش تھے اور اس نے پیالہ منہ سے لگایا ہوا تھا۔ پھر اس نے ایک بہت بڑی چیخ ماری اور کہا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے لو۔ ہم لوگ لاکھ کوششوں کے باوجود اس کے ہاتھ سے پیالہ نہیں لے پائے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں خوفناک ہو گئی۔ اب وہ چیخنے لگی کہ اسے کچھ ہو گیا ہے اور پیالہ اس نے خود اپنے ہاتھ میں ٹوٹوایا۔ اس نے اتنا زور لگایا کہ پیالہ ٹوٹ گیا۔ اور پھر جب وہ چلی گئی اور ہم نے پیالے کے جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے وہ اٹھائے تو پیالے سے زیادہ تھے وہ ٹوٹے، جیسے دوسرا پیالہ بھی ٹوٹا ہوا ہو۔ ہم لوگ حیران تھے اس بات پہ، کیونکہ ہم نے اس کی آنکھوں میں ایک وحشت دیکھی تھی۔ جو پیالے کی جو ٹکڑے تھے وہ ہم نے جب جڑائے تو کئی زیادہ تھے، وہ جیسے 2 پیالے ٹوٹے۔ پھر ہم نے دوسرے نیبر یعنی پڑوسیوں میں جا کے اس بات کا تذکرہ کیا، جس پر وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں تو کوئی نہیں رہتا۔ ہم حیران تھے کیونکہ وہاں سے اکثر رات کے ٹائم کوئی ہمیں ٹاٹا کرتا تھا اور ہم بھی خوشی سے ٹاٹا کرتے رہتے تھے۔ اور پھر ہم لوگ بہت ڈر گئے اور باقی جو چھٹیاں تھی ہم نے ڈرتے ڈرتے وہاں گزارے۔ اور اب ہم اسے